اسلام آباد میں رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک کو ڈیجیٹل لائسنس دینے کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین عبداللہ متیری کو لائسنس جاری کیا۔ رقمی بینک کو لائسنس کا اجرا پاکستان کویت تعلقات کے لیے اہم قرار۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر مفید برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جنہیں اب سیاسی سطح سے آگے بڑھا کر معاشی، اقتصادی اور تجارتی تعاون میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی جانب سے دورے کی دعوت کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان ازبکستان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، دونوں ممالک کی خوراک، زراعت، آئی ٹی، سیاحت اور صحت میں تعاون بڑھانے پر متفق۔ ازبکستان کی پاکستان سے حلال گوشت اور زرعی مصنوعات درآمد کرنے میں دلچسپی، امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ سفر کی عزم کا اعادہ کیا۔ جنوری 2026 کے دوران پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 15.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ یعنی جولائی سے جنوری تک ترسیلات زر کا مجموعی حجم 23.2 ارب ڈالر رہا۔ ترسیلات زر میں مجموعی طور پر 11.3% اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ مالی سال اسی مدت میں ترسیلات زر 20.9 ارب ڈالر۔ بدعنوانی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر مثبت اعتراف مل گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پر سیشن انڈیکس CPI 2025 جاری کر دیا۔ پاکستان کے سکور اور عالمی درجہ بندی میں واضح بہتری ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے مقابلے میں پاکستان کا سکور 1 درجے بہتری کے ساتھ 28 تک پہنچ گیا، جبکہ عالمی درجہ بندی میں پاکستان نے 1 درجہ بہتری کے بعد 136ویں پوزیشن حاصل کی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، صوبے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت مشکل حالات میں صوبہ چلا رہے ہیں۔ بلوچستان اس وقت فتنہ الخوارج جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ بلوچستان کے لیے پنجاب کی خدمات اور وسائل حاضر ہیں۔ بلوچستان کی عوام کے لیے کچھ کر سکوں تو بہت خوشی ہوگی۔ پاکستان ایئر فورس کی سعودی عرب میں ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں بھرپور شرکت۔ GF-17 تھنڈر بلاک 3 جدید ایویونکس اور AESA ریڈار کے ساتھ پیش۔ سپر مشاق ٹرینر طیارہ اپنی پائیداری اور کم لاگت کی بدولت عالمی سطح پر مقبول۔ نمائش سے دفاعی برآمدات کو فروغ دینے کا پیغام۔ پاک فضائیہ نے عالمی دفاعی مارکیٹ میں جدید ٹیکنالوجی اور خود انحصاری کا مظاہرہ کیا۔ ورلڈ ڈیفنس شو دفاعی تعاون اور شراکت داری کے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری اہم دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد بن عیاف سے ملاقات، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کا انسدادی دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر تجارت جام کمال خان اور کمبوڈیا کی وزیر تجارت چام نمول کی اسلام آباد میں پری JTC 2 طرفہ ملاقات۔ پاکستان کمبوڈیا مشترکہ تجارتی کمیٹی کے ذریعے تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے پر زور۔ ادویات، ہیلتھ کیئر، ٹیکسٹائل، ویلیو ایڈڈ ملبوسات، زراعت، ایگرو پروسیسنگ ترجیحی شعبے قرار۔ چمڑا اور لائٹ مینوفیکچرنگ میں تعاون مضبوط کرنے۔ پاکستان آرمی کے ٹیم سپرٹ مقابلے کھاریا میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ ISPR کے مطابق مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ ان مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید آصف منیر تھے، جنہوں نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے، نمایاں کارکردگی پر جوانوں کو میڈل پہنائے۔ فتنہ الہندوستان کے بزدلانہ حملوں میں بلوچستان پولیس کی عظیم قربانیاں۔ بلوچ عوام اور سیکیورٹی فورسز بھارتی پراکسی کے سامنے آہنی دیوار بن گئے۔ دفاعی وطن کے دوران بلوچستان پولیس کے بہادر افسر ASI محمود الرحمان نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے بھائی کا بھارت اور فتنہ الہندوستان کے سرپرستوں کو واضح پیغام، کہا کہ بھائی کا شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونا باعث فخر ہے۔ ASI محمود الرحمان نے ہمیشہ فرض کی ادائیگی کو اولین ترجیح دی۔
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। अदालत की सलमान सफदर को जेल जाकर बानी पीटीआई की हालत जार और उन्हें दस्तयाब सहूलियात के हवाले से तफसीली तहरीरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट जेल से भी बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने इंडस डेल्टा के 4 लाख एकड़ से जायद रकबे को महफूज जंगलात करार दे दिया। लाड़कानों में 4.3 अरब रुपए की लागत से फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी कायम करने की मंजूरी। एडमिन ब्लॉक, सोलर सिस्टम, मस्जिद, रेस्टोरेंट और दीगर जदीद सहूलियात। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद आमद। सेनेट में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। गवर्नर सिंध की सानिया तरलाई में शदीद अल्फाज में मज़म्मत, शहदा को खराज अक़ीदत पेश। गवर्नर सिंध का कहना था कि दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कौमी यकजहती ही दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे इत्तलात सिंध का इजलास। सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस के लिए किए गए इक़दामात का तफसीली जायजा। मीडिया से वाबस्ता अफराद को दरपेश मसाइल, सहूलियात में बेहतरी, मालूमात की बरवक्त फराहमी और इदारा जाती ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद, मीडिया हाउसेस की सहूलतकारी और तख्लीकी मनसूबों की हौसला अफजाई हुकूमत की तरजीह। और सिंध हुकूमत का अहम फैसला, MPO के तहत जारी तमाम हिरासती अहकामात वापस। 1 फरवरी से 9 फरवरी 2026 के दौरान जारी किए गए तमाम MPO ऑर्डर्स फौरी तौर पर मनसूख। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि MPO के तहत हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल मलिक को कैदी फौरी रिहा करने की हिदायत। अगर किसी और मुकदमे मतलूब ना हो तो फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। महकमे दाखिला सिंध का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी।